حروف تہجی. الف کی آواز آ، بے کی آواز با، پے کی آواز پا، تے کی آواز تا، ٹے کی آواز ٹا، سے کی آواز سا. بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3، تے کے اوپر 2 نقطے، ٹے کے اوپر چھوٹی توئے اور سے کے اوپر 3 نقطے. یہ تھا بے کا خاندان. جیم کے بیچ میں ایک نقطہ جا، چے کے بیچ میں 3 نقطے چا، ہے خالی ہا، خے کے اوپر ایک نقطہ خا. یہ جیم کی فیملی ہے. اب دال کے اس کو سمجھتے ہیں. دال کی آواز دا، ڈال کے اوپر چھوٹی توئے ڈا، زال کے اوپر ایک نقطہ زا. اب رے، رے را، رے کے اوپر چھوٹی توئے ڑا، زے کے اوپر ایک نقطہ زا، یہ کے پر 3 نقطے. یہ تھا رے کا خاندان. اب سین شین کیا حروف تہجی کے، اردو حروف تہجی کے پہلے جوڑے یا پیش ہیں. سین شین، سین کی آواز سا، شین کی آواز شا، شین کے اوپر 3 نقطے. سوات زوات، سوات کی آواز سا، زوات کی آواز زا، زوات کے اوپر 1 نقطہ. یہ دوسری جوڑی ہے. عین کی آواز آ، غین کی آواز غا، یہ تیسری جوڑی ہے. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس الف کے اوپر ایک چھوٹی سی تتلی بنی ہے جو کہ اس بات کا اظہار کریے کہ یہ اردو کے مسوطہ ہے، یعنی کہ واول ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے لیسن اگلی بار دیں گے. انشاءاللہ آگے ہم لیسنز میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے کہ اردو کے واولز کون کون سے ہیں اور ان کی کیا کیا آوازیں ہیں اور اردو میں ان کا کیا کام ہے. فے کی آواز فا، خاف کی آواز خا، کاف کی آواز کا، گاف کی آواز گا. یہ حروف تہجی کی آخری جوڑی ہے. لام کی آواز لا، میم کی آواز ما، نون کی آواز نا، واو کی آواز وا، ہے کی آواز ہا، چھوٹی اے بڑی اے یا. فے، قاف، لام، میم، نون، واو، ہے، چھوٹی اے بڑی اے، یہ کیا انفرادی حروف ہیں، انڈیویژنل حروف ہیں. نہ ان کی کوئی فیملی ہے نہ ان کا کوئی دوست ہے. جبکہ کاف اور گاف حروف تہجی کی آخری جوڑی ہے. اب یہ جو تتلی ہم دیکھ رہے ہیں واو کے ساتھ، اس سے پہلے ہم نے الف کے ساتھ دیکھی ہے. وہ اردو کا واولز تھا جیسے میں نے بتایا ہے. اسی طریقے سے اس کو نمایاں کرنے کے لیے تتلی بنائی گئی ہے. واو بھی اردو کا مسوطہ ہے، یعنی واول ہے. چھوٹی اے بڑی اے یہ بھی مسوطے ہیں. جس طرح انگلش میں 5 واولز ہوتے ہیں، اس طرح اردو میں 4 واولز ہوتے ہیں. 4 مسوطے ہوتے ہیں: الف، واو، چھوٹی اے، بڑی اے. ان کی نہ صرف آواز تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ یہ الفاظ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہم آپ کو الگ سے پورا لیسن دیں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ان کی آواز سمجھ میں آ جائے اور حروف تہجی میں ان کا کیا کردار ہے اور الفاظ سازی میں کس طریقے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی.